بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک ارشاد پیش خدمت کروں گا۔ مبارک ایام میں بھی اصل چیز ہے ترک معصیت، گناہوں کا چھوڑنا اور عبادات کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دینا، خوشی کے ساتھ، سرور کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے سب سے عظیم تر پسندیدہ بات عند اللہ وہ ہے گناہوں کا چھوڑنا۔ کوئی بہت تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، لیکن ایک گناہ بھی اگر موجود ہے تو پسندیدہ نہیں۔ کمال ہے اگر نوافل کم ہی ہوں، کوئی پڑھے نور نہ لنو، لیکن اللہ سبحانہ تب خوش ہوتے ہیں جب وہ تارک معاصی ہو، گناہوں کو چھوڑنے والا۔ تو ان ایام میں بھی سب سے کامیاب ترین اہل ایمان وہی ہے جو ان ایام میں بہترین طریقے سے فرائض، واجبات، سنن مؤکدات، سنتیں بہترین طریقے سے حضور قلب کے ساتھ، سستی کے بغیر، غفلت کے بغیر، سعادت سمجھ کر ان کو انجام دے، وہ کامیاب آرام بھی کرے گا اور عبادات کو بہترین طریقے پر انجام دینے کے لیے بہت مباح کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، مباح کاموں کو چھوڑنا۔ تو عنوان ہے التوبہ نوعان، توبہ کی دو قسمیں ہیں، واجبۃ و مستحبہ۔ ایک واجب ہے علی کل مسلم و مسلم، واجب ہے، اور دوسرا مستحب ہے۔ فالواجبۃ ہی توبۃ من ترک معمور و فعل محظور۔ واجب جو توبہ ہے وہ ہے کہ باز آنا کس سے، کہ اللہ کا کوئی کمانڈمنٹ، آرڈر اس نے چھوڑ رکھا ہے، توبہ کرے اور اسے کرے، کرنے کے جو کام ہیں چھوڑ رکھے ہیں ان کو کرو، اور جو منہیات ہیں، ممنوع ہیں اور کر رہا ہے تو ان کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ ہر ایک مسلمان مرد خاتون پر فرض ہے، واجب ہے۔ رب العزت والجلال کے جو فرائض ہیں جن کا منکر کافر ہوتا ہے، اور فرائض کے مقابل میں ہے حرام چیزیں، حرام کو حلال سمجھنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس قسم کا توبہ وحاجی واجبۃ علی جمیع المکلفین کما امرهم اللہ سبحانہ وتعالی بذلک فی کتابہ وعلی السنۃ رسلہ۔ یعنی کتاب اللہ بھی، مرسلین کا کلام بھی، ان کی زبانیں بھی تر ہیں کہ توبہ کرو کہ اگر آپ فرض چھوڑ رہے ہیں، واجب چھوڑ رہے ہیں، سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں، سنت چھوڑ رہے ہیں، واپس آئے، ان کو انجام دو۔ اور حرام کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، آگے سے واجب کا منکر فاسق ہوتا ہے، لیکن جو چیز تواتر سے ثابت ہو چکی ہو،
تو اس کا انکار کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا مسواک ہے، مسواک سنت ہے، لیکن اس کا ثبوت تواتر سے ہے، تو اس لیے اس کا مذاق اڑانا، اگر اس کا موکری کرنا، یہ موجب کفر ہے۔ ہر ایک دین کی چیز قابل احترام ہے۔ خود کو مجرم قرار دیا جائے، میں ہی نالائق ہوں کہ توفیق نہ ہوئی کہ اس پر عمل کرے، لیکن ہمیں اپنے اقرار اقبال جرم ہم نہیں کرتے، کمزوری ہمارے اندر ہے۔ دین میں کوئی کمزوری نہیں ہے، دین اسی رب العالمین کا ہے جس کا ارض و سما ہے، زمین و آسمان جس کی، اسی کا یہ دین بھی ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تخلیق الہی میں آپ کوئی بھی فالٹ نہیں پائیں، کوئی بھی آپ عیب نہیں پائیں، شارٹ کمنگ نہیں پائیں۔ اور دین کی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے آپ کا دین مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اتمام فرمایا، کمال کو پہنچایا، اپنی نعمت کو آپ پر نعمت دین۔ آگے سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے لیے 100% دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ بہت لوگ ابھی تلاش میں ہیں، جستجو میں، ابھی نہیں مل رہا ہے۔ سمجھا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آپ کے لیے میں نے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ کا خاص انعام الاسلام، روڈ ٹو دا پیراڈائز۔ ہمارے اندر بلائنڈنس ہے، اللہ بقدر دانی نصیب فرمائے۔ اس لیے علم دین بقدر ضرورت سیکھنا فرض عین ہے، بقدر ضرورت۔ پھر کنیکٹ رہنا اہل کمال کے ساتھ، جن کے پاس علم و عرفان ہو، رسوخ فی العلم ہو، تجربہ کار ہو، تو ان سے ہم سب کو کنیکٹڈ رہنا ضروری ہے۔ جس طرح صحت کے لیے کسی اچھے ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ساتھ، فزیشین ڈاکٹر کے ساتھ مربوط رہنا ضروری ہے۔ دراصل ہم اپنے اوپر بھی ظالم ہیں، یعنی صحت کے لحاظ سے۔ آگے سے اللہ پاک اس کوتاہی سے بھی ہم کو بچائے رکھے۔ والمستحبۃ ہی التوبہ من ترک المستحبات، اور جو توبہ مستحبہ ہے وہ کیا توبہ ہے؟ وہ ہے کہ مستحب چیزیں کوئی چھوڑ رہا ہے، گناہ تو نہیں لیکن اچھا بھی نہیں ہے، مستحبات پر بھی عامل بننا چاہیے۔ ایسے ہی فعل المکروہات، مکروہ کام کر رہا ہے کوئی، ایک مکروہ تحریمی وہ حرام کے قریب ہے، ایک مکروہ تنزیہی، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو آگے فرماتے ہیں فَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّوْبَةِ الْأُولَى، جس نے بس کیا توبہ اولیٰ پر، یعنی اس نے جو مامورات تھے، کرنے کے کام تھے جو چھوڑ رہا تھا، اب اس کو پورا کر رہا ہے، اور محظورات ممنوعات میں سے جو کر رہا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں جس نے صرف اکتفا کیا پہلی توبہ پر، کان من الابرار المقتصدین، وہ میانہ رو درمیانی قسم کے ابرار میں سے ہے۔ ومن تاب توبتین، جس نے دونوں توبہ کی، دونوں قسم کی توبہ اس نے کی، کان من السابقین المقربین، تو وہ سابقین مقربین میں۔
بہت آگے جانے والے مقربین میں سے ہے، اللہ کے قرب والے. وَمَن لَمْ يَأْتِ بِالْأُولَىٰ، جو پہلی توبہ نہ کرے، یعنی حرام کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے اور فرض کام کو نہیں کر رہا ہے اور اس کو حرام کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، سمجھا گیا. تو جس نے صرف اسی پر اکتفا کیا، اسی پر، اور مستحبات عمل میں نہیں لاتا ہے، کان من الظالمین، تو ظالموں میں سے. سمجھا گیا. اس لیے پسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کا بھی اہتمام چاہیے. اور ان مبارک ایام میں یا مبارک رات ہو، اور دراصل ہر زمانہ ہر وقت جس میں بندہ بندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین فرما برداری کرے، بہترین عبادت کرے، تو اس کے لیے بہترین زمانہ ہے. تو ان مخصوص ایام میں جس طرح ثواب بہت بلند قسم کا عطا کیا جاتا ہے، تو ان میں نافرمانیاں بھی بہت سنگین حالت اختیار کرتی ہیں. اس لیے خصوصاً مبارک ایام میں، لیلۃ القدر میں، ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں کم از کم چھوٹے بڑے تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. رب العزت الجلال آپ کو بھی، اہلیال کو بھی، اولاد کو بھی، احباب کو، پوری امت کو، پھر پوری انسانیت کو بہترین اہل ایمان میں شامل فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.